اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ہم معاشرتی اداروں پر گفتگو کر رہے ہیں، سوشل انسٹیٹیوشنس. اس سے پہلے کے لیکچر میں آپ جان گئے کہ معاشرتی اداروں سے کیا مراد ہے اور معاشرتی اداروں کی کتنی اقسام ہیں. کوئی بھی معاشرتی نظام 5 بنیادی اداروں پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ 5 بنیادی معاشرتی ادارے ہیں: خاندانی ادارہ، معاشی ادارہ، سیاسی ادارہ، مذہبی ادارہ اور تعلیمی ادارہ. تو ایک ایک کر کے ہم ان 5 بنیادی معاشرتی اداروں پر ہم گفتگو کرتے ہیں. اس وقت ہمارا موضوع ہے خاندان یا فیملی. آج کے لیکچر میں ہم خاندان کے مفہوم اور تعریف پر گفتگو کریں گے. خاندان کی اقسام کون کون سی ہیں ہم ان پر بات کریں گے. خاندان کی خصوصیات کیا ہیں اور معاشرتی اور انفرادی زندگی میں خاندان کی اہمیت، افادیت کیا ہے اور اس کے وظائف کیا ہیں. خاندان کی تعریف، ڈیفینیشن. مختلف ماہرین عمرانیات نے اپنے انداز میں ڈیفائن کیا ہے فیملی کو، خاندان کو. ہارٹن اینڈ ہنٹ کہتے ہیں کہ خاندان رشتہ داروں پر مشتمل ایسا گروہ ہے جو بچوں کی پرورش اور دیگر بنیادی ضروریات کی تکمیل کے انتظامات کرتا ہے. رشتہ داروں پر مشتمل گروہ جس کی بنیادی ذمہ داری بچوں کی پرورش ہے. بوارڈس صاحب کہتے ہیں کہ میاں بیوی اور بچوں پر مشتمل ایک مؤثر گروہ کا نام خاندان ہے. مؤثر گروہ اس لیے کہا گیا کہ خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور خاندان بہت سارے خاندانوں پر معاشرہ مشتمل ہوتا ہے، لہذا مؤثر گروہ یہ اس لحاظ سے ہے. میاں بیوی اور بچوں پر مشتمل گروہ. آئن رابرٹسن کہتے ہیں کہ ایسا گروہ جس کے افراد ازدواجی، نسبی اور متبنہ کے رشتوں میں منسلک ہوں اور جو یعنی وہ گروہ اپنے آپ کو ایک معاشی اکائی سمجھتے ہوں، اکنامک یونٹ سمجھتے ہوں. ان تعریفوں کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ خاندان محدود افراد پر مشتمل ایسا گروہ ہے جن کی رہائش ساتھ ہو، جو اپنے آپ کو ایک معاشی یونٹ سمجھتا ہو، یعنی وہ اپنا نفع نقصان مشترک سمجھتے ہوں اس گروہ کے افراد، اور وہ افراد آپس میں میاں بیوی کے رشتے میں یا پھر خونی رشتے میں یا پھر اڈاپٹیشن کے رشتے میں، متبنہ کے رشتے میں منسلک ہوں. پھر خاندان کی اقسام پر گفتگو ہوگی. خاندان کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں؟ عام طور پر جو ہمارا پاپولر کنسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خاندان تو خاندان ہے. اس کے علاوہ یہ کہ خاندان کے بارے میں ایک مسکنسیپشن یہ موجود ہے، یا خاندان کی اصطلاح کی مس انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ عوامی طور پر اسے برادری کے مترادف سمجھا جاتا ہے. جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں شہر میں رہنے والا آدمی ہمارے خاندان کا ہے. وہ دراصل ہمارے خاندان کا نہیں ہوگا، وہ ہماری برادری کا ہوگا. ہمیں کہنا چاہیے کہ اس آدمی کا تعلق ہماری برادری سے ہے. خاندان چھوٹا سا گروہ ہے، اس کی عام طور پر مشترک رہائش ہوتی ہے اور وہ بالکل قریبی رشتوں میں ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں. پھر خاندان کے ساتھ ایک مصیبت یہ آ گئی، افتاد یہ پڑی کہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جدید انڈسٹریلائزڈ ماڈرن سوسائٹی میں خاندان کی نئی اور عجیب و غریب شکلیں سامنے آئیں. میاں بیوی پر مشتمل گروہ تو خاندان ہے، میاں بیوی اور ان کے بچوں پر مشتمل گروہ، میاں بیوی اور ان کے شادی شدہ بچوں پر مشتمل گروہ، یا پھر خونی رشتوں میں منسلک افراد کا گروہ بھی خاندان ہے. جیسے کسی خاندان میں صرف بہن بھائی موجود ہو سکتے ہیں، ماں باپ موجود نہ ہوں، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دادا دادی موجود ہوں اور ان کے ساتھ پوتے پوتیاں ہوں. یہ خاندان کی عام شکلیں ہیں. مغربی ممالک میں جہاں پر عوامی مرضی کے تحت قوانین بنتے ہیں، وہاں پر بعض نئے گروہوں نے اپنے آپ کو بطور خاندان رجسٹر کرانے کی کوشش کی اور بعض ممالک میں ان کی کوشش کامیاب ہو گئی، کیونکہ وہاں پر قانون سازی عوامی رائے کے مطابق ہوتی ہے. وہاں پر اخلاقیات کا اور کوئی بڑا اصول پہلے سے موجود نہیں ہے، عوامی رائے کی بنا پر ہی ایسے فیصلے ہوتے ہیں. گیز اور لیسبینز، ہم جنس پرست مرد اور ہم جنس پرست عورتیں جن کی مشترک رہائش ہوتی تھی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو بعض ممالک میں قانون سازی کے ذریعے سے بطور خاندان رجسٹر کرا لیا. یعنی ہم جنس پرست مرد جو
مشترک رہائش رکھتے ہوں، ہم جنس پرست عورتیں، لیزبینز جن کی مشترک رہائش ہو، وہ بعض ممالک میں اپنے آپ کو بطور خاندان رجسٹر کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی طرح ان میریڈ کپل، غیر شادی شدہ جوڑے، غیر شادی شدہ افراد جن کی مشترک رہائش ہو اور وہ میاں بیوی کی طرح رہتے ہوں، انفارچونیٹلی بعض ممالک میں ان کو بھی خاندان کے طور پر رجسٹر کر لیا گیا، لیکن اس سے خاندان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ خاندان کو ایک معتبر ادارے کے طور پر ریگارڈ دینے والوں کی نظر میں یہ ایک لحاظ سے خاندان کی توہین تھی۔ تو بہت سارے ممالک میں، یورپی اور امریکی ممالک میں بھی ایسے گروہوں کو خاندان کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن بعض ممالک ہیں جہاں پر انہیں خاندان کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ خاندان کی اقسام، خاندان کو ہم ساخت کے اعتبار سے اور ویلیوز کے اعتبار سے کچھ اقسام میں تقسیم کریں گے۔ ساخت کے اعتبار سے سادہ خاندان، نیوکلیئر فیملی، مشترکہ خاندان، جوائنٹ فیملی، اور مرکب خاندان یعنی بلینڈڈ فیملی، ساخت کے اعتبار سے۔ اور ویلیوز کے اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے پدر سری خاندان، یعنی وہ خاندان جس میں مرد سربراہ ہو، پیٹریارکل فیملی، مادر سری خاندان، یعنی وہ خاندان جس میں عورت سربراہ ہو، میٹریارکل فیملی، اور جمہوری خاندان یعنی ایسا خاندان جس میں مرد اور عورت دونوں کی رائے برابر حیثیت رکھتی ہو۔ ان کی ہر ایک کی ہم الگ الگ تفصیل بیان کریں گے، آپ توجہ سے سنیں اور نوٹ کر لیں۔ خاندان کے اقسام میں پہلی قسم سادہ خاندان، نیوکلیئر فیملی۔ سادہ سے مراد بلیک اینڈ وائٹ نہیں، بلکہ سادہ سے مراد ایسا خاندان جو صرف میاں بیوی پر مشتمل ہو یا میاں بیوی اور ان کے غیر شادی شدہ بچوں پر مشتمل ہو، وہ سادہ خاندان ہے۔ آج کے جدید صنعتی اور شہری معاشروں میں خاندان کی یہ قسم بہت پاپولر ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی ذمہ داری خود اٹھاتا ہے، خود کماتا ہے، کمائی کے چھوٹے چھوٹے یونٹس موجود ہیں، تو یہ خاندان کی یہ قسم جدید معاشرے کے ساتھ سوٹ کرتی ہے۔ تو آپ اس کی تعریف نوٹ کر لیں کہ سادہ خاندان سے مراد ایسا خاندان ہے جو میاں بیوی یا ان کے غیر شادی شدہ بچوں پر مشتمل ہو، سادہ خاندان ہے۔ سادہ خاندان کی بہت ساری خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ چونکہ افراد کی تعداد کم ہوتی ہے، اس لیے ہر فرد انفرادی توجہ حاصل کرتا ہے۔ جب انفرادی توجہ حاصل کر پاتا ہے تو ایسے خاندان میں بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے، مشترکہ خاندان کے ساتھ جو مسائل موجود ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اس میں چونکہ انڈسٹریل سوسائٹی یا پھر جدید صنعتی معاشرے میں یہ خاندان زیادہ مقبول ہے، اس میں عام طور پر کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے سادہ خاندان کام کاج کرنے والے مرد یا اس کی وائف ورکنگ وومن پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور ان کے کام کاج کا دائرہ قدر محدود ہوتا ہے اور فوکسڈ ہوتا ہے۔ یہاں پر گھریلو ناچاقیوں کی گنجائش یا اس کے امکانات کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، اور اس کی خامیاں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ کسی ہنگامی صورتحال میں، بیماری یا کسی اور مسئلے کی صورت میں یہاں پر سہارا دینے کے لیے کافی افرادی قوت موجود نہیں ہوتی۔ کمانے والے افراد محدود ہوتے ہیں، اگرچہ وہ افراد خود کماتے ہیں اور اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کمانے والے افراد کے ادھر ادھر ہو جانے کی صورت میں یا پھر کسی اور مسئلے کی صورت میں وہاں پر معاشی سہارا بھی ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سادہ خاندان میں نئی قسم کی ثقافت پروان چڑھتی ہے، چونکہ اس میں قریبی رشتے موجود نہیں ہوتے۔ عام طور پر بزرگ جیسے دادا دادی، نانا نانی وغیرہ جیسے رشتے موجود نہیں ہوتے، اس لیے ان کی ثقافت، ان کی اقدار اور ان کے رویے قدر خود ساختہ ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ باقی ماندہ معاشرے سے ان کے رویے میچ نہ کرتے ہوں، سوٹ نہ کرتے ہوں۔ یہ اس کی خامیوں میں شامل ہے۔ مشترکہ خاندان، جوائنٹ فیملی۔ اب تک کے روایتی معاشرے میں خاندان کی سب سے پاپولر اور مقبول قسم مشترکہ خاندان ہے۔ مشترکہ خاندان کی تعریف آپ یہ نوٹ کر لیں
کہ ایسا خاندان جو میاں بیوی اور ان کے بچوں کے علاوہ دیگر قریبی رشتہ داروں پر مشتمل ہو۔ میاں بیوی، ان کے بچے، اب دیگر قریبی رشتہ داروں سے مراد ہے کہ بچوں کے اسپوزز، جیسے بیٹی کی شادی ہو چکی ہو اور داماد وہاں رہتا ہو، بیٹے کی شادی ہو چکی ہو اور بہو وہاں رہتی ہو، اس کے علاوہ چچا چچی، تایا تائی، دادا دادی جیسے رشتے موجود ہوتے ہیں۔ زرعی معاشرے میں، دیہی معاشرے میں یہ خاندان کی سب سے کامیاب قسم تصور کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے، وسائل کی مرکزیت ہوتی ہے، اس کی خوبیوں میں شامل ہے۔ مشترکہ خاندان کی خوبیوں میں شامل ہیں یہ باتیں کہ وہاں پر وسائل کی مرکزیت ہوتی ہے، کئی افراد کما رہے ہوں گے، وسائل جمع ہو رہے ہوں گے، بہت سارے افراد کام کر رہے ہوں گے، ان کی محنت کا پھل مشترکہ طور پر مل رہا ہوگا۔ قریبی رشتے موجود ہیں، بزرگ موجود ہوتے ہیں، اس لیے مشترکہ خاندان روایات اور ثقافت کا امین ہوتا ہے۔ بزرگ اپنی کہانیاں سناتے ہیں، اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، جس میں اخلاق عالیہ کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تمیز اور تہذیب، معاشرتی نشست و برخاست جس کے آداب وغیرہ۔ چھوٹے ان بزرگوں سے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں۔ پھر ماں باپ کام کرتے ہوں باہر تو بچوں کے لیے بزرگوں کی صحبت میسر آتی ہے۔ کسی ہنگامی صورتحال میں یہ خاندان عام طور پر بے سہارا نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ مشترکہ خاندان کے دو افراد اگر بے روزگار ہو جائیں، یا ایک شخص بے روزگار ہو جائے، یا بیمار ہو جائے، یا کسی اور وجہ سے اس کی کمائی رک جائے، تو دیگر کمانے والے افراد کی کمائی سے اس کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے، جبکہ یہ امکان سادہ خاندان میں موجود نہیں ہے۔ خامیوں میں، مشترکہ خاندان کی خامیوں میں خامیاں بیان کرنے والے لوگ گنتے ہیں کہ اس میں چونکہ افراد زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے بچے انفرادی توجہ حاصل نہیں کر پاتے، ان کو ایک ریوڑ کی طرح ہانکا جاتا ہے۔ انفرادی توجہ نہ ملنے کی بنا پر ان کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے، بھابھی اور نندوں کے جھگڑے عام ہیں۔ ہمارے دیہی معاشرے میں خاندانی جھگڑوں میں جو جھگڑے بعض اوقات قتل و غارت تک پہنچتے ہیں بدقسمتی سے، ان کے پیچھے عام طور پر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے اور نندوں کے جھگڑے اور بہوؤں کے آپس کے جھگڑے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے نہ صرف وہ خود جھگڑوں کے فریق بلکہ گھر کے چھوٹے بڑے دیگر تمام افراد متاثر ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت پر اور ان کی تربیت پر بڑا منفی اثر پڑتا ہے۔ مشترکہ خاندان کی خامیوں میں سب سے بڑی خامی یہ ہے۔ مرکب خاندان، بلینڈڈ فیملی، اس کی تعریف ہے کہ ایسا خاندان جو سوتیلے رشتوں پر مشتمل ہو، بلینڈڈ فیملی ہے۔ یعنی ایک شخص کی، فرض کر لیں کہ ایک شخص کی بیوی مر گئی، اس نے دوسری شادی کر لی، تو وہ عورت پہلے سے موجود بچوں کے لیے سوتیلی ماں ہے، وہ بچے اس عورت کے لیے سوتیلے بچے ہیں۔ اسی طرح اس عورت سے بھی بچے ہو جائیں تو پھر وہ بچے آپس میں سگے نہیں ہوتے، ان میں سوتیلاپن موجود ہوتا ہے، ان میں کچھ اور مسائل موجود ہو سکتے ہیں۔ برداشت، تحمل اور بعض انسانی ویلیوز کا بہتر انداز میں خیال رکھا جائے تو بلینڈڈ فیملی بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا، لیکن عام انسانی مزاج اور خرابیوں کو وہاں پر سر اٹھانے کا موقع دیا جائے تو پھر بلینڈڈ فیملی بروکن فیملی میں تبدیل ہو جاتی ہے، شکستہ گھرانے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔ بلینڈڈ فیملی کی تشکیل نہیں کی جاتی، یا پھر ایسا کہ آپ اسے مشترکہ یا سادہ خاندان کی طرح لے لیں، بعض مسائل کی بنا پر، یعنی میاں بیوی میں علیحدگی کی بنا پر۔ جمہوری خاندان، ڈیموکریٹک فیملی، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسا خاندان کی کوئی ایسی قسم ہے جس میں ہر 4 سال بعد انتخابات ہوتے ہوں، بلکہ ڈیموکریٹک فیملی سے مراد وہ خاندان ہے جس میں خاندان کے امور میاں بیوی کے اتفاق رائے سے طے ہوتے ہوں۔ بعض اوقات اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں،
جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوتا گیا، ترقی ہوتی گئی، عورتوں کے لیے تعلیم اور روزگار کے امکانات بڑھتے گئے، جمہوری خاندان کا رواج بڑھتا گیا۔ عورت جب مجبور حیثیت سے اوپر آ گئی، وہ تعلیم حاصل کرنے لگی، وہ کمانے لگی، تو پھر اس کی بات بھی سنی جانے لگی۔ اب خاندان میں عورت کو اپنی رائے کے اظہار کا اور خاندانی معاملات طے کرنے کے لیے اپنی رائے دینے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ جمہوری خاندان جدید اور تعلیم یافتہ معاشرے کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ جمہوری خاندان مشترکہ بھی ہو سکتا ہے، مشترکہ خاندان بھی جمہوری ہو سکتا ہے، سادہ خاندان بھی جمہوری ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بڑی قابل قدر بات ہوتی ہے کہ خاندان کے معاملات، خاندانی امور نہ صرف مرد کی مرضی بلکہ عورتوں اور بچوں کی مرضی کے مطابق طے کیے جاتے ہیں، اور یہ جدید دور میں یہ خاندان کی قسم زیادہ مقبول ہو رہی ہے۔ خاندان کی اقسام پر گفتگو کرنے کے بعد خاندان کی اہمیت، افادیت اور خاندان کے وظائف پر ہم بات کریں گے کہ خاندان فرد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، کیا رول پلے کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے دیکھ بھال اور تربیت۔ فرد کم عمر ہو، بچہ ہو یا ضعیف ہو یا بیمار ہو، اس کی دیکھ بھال کے لیے خاندان سے زیادہ معتبر ادارہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ خاندان میں سگے اور قریبی رشتے پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تربیت صرف بچوں کی نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت زیادہ اور بہتر انداز میں ہونی چاہیے، لیکن تربیت ایک ایسا عمل ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ تو ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ثقافت کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قانون اور اخلاقیات کے بارے میں، یہ سب ہمیں خاندان سے ملتا ہے۔ خاندان سے ہم ابتدائی طور پر یہ سب چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات خاندان میں ہونے والی تربیت ہی اتنی پختہ اور بہتر ہوتی ہے کہ زندگی بھر فرد کی شخصیت ٹھیک رہتی ہے اور سنوری بنی رہتی ہے۔ دوسرا وظیفہ یا دوسری اہمیت خاندان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل، کھانا پینا، کپڑا لتا اور بہت ساری چیزیں جن کا تعلق محبت، انس، شفقت، تحفظ وغیرہ جیسی چیزوں سے ہو، یہ چیزیں خاندان میں میسر آتی ہیں۔ ہماری بنیادی ضروریات خاندان میں پوری ہوتی ہیں۔ عام طور پر بنیادی ضروریات میں روٹی، کپڑا اور مکان شامل ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کی ضروریات بچپن سے لے کے آخر عمر تک خاندان میں یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کو مدد فراہم کرتے ہیں ان ضروریات کی تکمیل میں۔ تیسرا نقطہ ہے تحفظ اور جذباتی سہارا۔ خاندان میں بچے، عورتیں، مرد سب تحفظ کے احساس سے سرشار ہوتے ہیں۔ یہ خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افراد کو خاندان کے اندر احساس تحفظ حاصل ہو۔ اور پھر جذباتی سہارا، میاں بیوی کے درمیان میں وہ ایک دوسرے کے جذباتی ساتھی ہوتے ہیں۔ بہن بھائی، ماں باپ اور دیگر قریبی رشتے، یہ تحفظ کا احساس اور جذباتی سہارے خاندان میں ہی میسر آتے ہیں۔ پھر معاشرتی ضبط، سوشل کنٹرول۔ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں خاندان سے سیکھتے ہیں۔ ہمارا طرز عمل کن حدود کے درمیان میں رہنا چاہیے، سوشل کنٹرول کے زمرے میں آتا ہے، اور ان حدود کا تعین خاندان کرتا ہے۔ اور عام طور پر خاندان میں ہی ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمارا کون سا رویہ درست ہے اور کون سا رویہ درست نہیں ہے۔ تقسیم کار، ڈویژن آف لیبر۔ خاندان میں ظاہر خاندان دو یا دو سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے، گروہ ہے، تو اس میں کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچے بھی کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اگرچہ ان کی کوئی خاص ذمہ داری کا تعین نہیں ہوتا، پھر بھی خاندان میں افراد ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ کام کی تقسیم کار کے حوالے سے عام طور پر سادہ یا مشترکہ خاندان میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مرد کا کام کمانا اور معاشی وسائل فراہم کرنا اور خاندان کی حفاظت کرنا ہے۔ عورت کا کام بچے پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا اور ان کی تربیت کرنا۔ اسی طرح خاندان میں اور افراد ہوں تو ان کے درمیان میں بھی کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ یوں خاندان کی مشینری بہتر انداز میں چلتی رہتی ہے۔ تو خاندان میں کم یا زیادہ تقسیم کار کا ایک مناسب نظام ہوتا ہے، رائج ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ثقافت کی ترسیل،
ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। हमारे आबा व अजदाद जो तौर तरीक़े, जो रुझानात, जो अकायद, जो रसूम व रिवाज छोड़ चुके, हम उन्हें अपना चुके, जो हमारे लिए वो छोड़ कर गए। तो ख़ानदान दर ख़ानदान सक़ाफ़त की तरसील होती है। हमारे आबा व अजदाद के तौर तरीक़े, उनके अकायद, उनके जज्बात, एहसासात, ये सब चीज़ें हम तक पहुँची हैं तो ख़ानदान के ज़रिए से पहुँची हैं। ख़ानदान में सक़ाफ़त की तरसील होती है ख़ानदान के ज़रिए से, और ख़ानदान में सक़ाफ़त की बेहतर हिफाजत होती है। नस्ल इंसानी की बका। मियाँ बीवी के रिश्ते के कायम होने के साथ ख़ानदान की बुनियाद पड़ती है आमतौर पर, और मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो नस्ल इंसानी की बका की ज़ामिन है। बच्चे ख़ानदान में पैदा होते हैं और वो ख़ानदान उन बच्चों को संभालता है, उन्हें महफूज रखता है, उन्हें ख़तरात से बचाता है, और फिर उनकी मुआशरे के बेहतर फ़र्द के तौर पर उनकी तरबियत करता है। यूँ नस्ल इंसानी की बका के लिए ख़ानदान बहुत ज़रूरी है। डेमोग्राफ़ी के माहिरीन, आबादियात के माहिरीन ये बयान करते हैं कि जब ख़ानदान का इदारा मजबूत हुआ, पुख्ता हुआ, तो दुनिया की आबादी बढ़ने लगी। उससे पहले नौमौलूद बच्चे, कम उम्र बच्चे आम तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात से दो चार रहते थे, और वो आम तौर पर अवाइल उम्र में या बचपन में मर जाते थे, इसलिए कि उनकी देखभाल का बेहतर इंतज़ाम नहीं था। तो बच्चों की पैदाइश और बच्चों की तरबियत के लिए ख़ानदान सबसे मोतबर इदारा है। नस्ल इंसानी की बका का ज़ामिन है ख़ानदान। मुस्तकिल और आलमगीर। ऐसा नहीं कि ख़ानदान कुछ माशरों में पाए जाते हों और कुछ माशरों में न पाए जाते हों। ख़ानदान का इदारा मुस्तकिल है। जब तक इस कुर्रे अर्ज़ पर इंसानी मुआशरा कायम रहेगा, ख़ानदान भी रहेगा। और आलमगीर है, यानी दुनिया के तमाम माशरों में ख़ानदान का इदारा पाया जाता है और ज़रूरी है पाया जाना, और इस इदारे का पुख्ता और मजबूत होना भी ज़रूरी है। ख़ानदान के वज़ाइफ और ख़ुसूसियात के बाद हमारा अगला टॉपिक शादी है। शादी एक इंतहाई अहम मौजू हर शख्स के लिए, वो जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी, और जिनकी नहीं हो चुकी है उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम। तो शादी की वजाहतें क्या हैं, शादी की अक़साम क्या हैं, हम तफसील से इस अगले लेक्चर में गुफ्तगू करेंगे। हम बस सिर्फ आपको ये मशवरा नहीं देंगे कि आप शादी किससे करेंगे, बाकी शादी क्यों कर, कैसे और किन हालात में अंजाम पाए, और शादी की जगह तफसीलात हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।